اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ 21ویں پارے سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں اور 21ویں پارے کا آغاز سورۃ العنکبوت سے کے آدھے حصے سے۔ سورۃ العنکبوت کا آدھا حصہ 20ویں پارے میں ہے اور آدھا حصہ 21ویں پارے میں ہے، اس سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ العنکبوت مشکل حالات میں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی تلاوت انسان کو سکون اور انسان کے لیے تسکین قلب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ کیونکہ خود قرآن مجید ہے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائی جانے والی قولی اور بدنی عبادت بھی ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت اور وہ قرآن مجید اگر نماز کے اندر پڑھا جائے تو یہ کیا خوبصورت نور علی نور والی بات ہو جائے گی، اور انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوئے جبی تازہ کریے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مشکل حالات میں کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں اہل کتاب کے لیے دعوت کا تذکرہ، اور آیات 48 تا 51 میں عظمت قرآن اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیات 52 تا 55 میں حق کو جھٹلانے والوں کا بدترین انجام، اور اگلی آیات میں ہجرت کا حکم ہے، اور ہجرت یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ ہجرت کے حکم اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تسلی دی جا رہی ہے اس کا بیان ہے۔ اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہمیت کسی خطہ زمین کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اس کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اس کی زمین بڑی وسیع ہے، وہ اس کے حکم سے اس کے بندوں کو ضرور بہتر ٹھکانہ فراہم کرے گی۔ اگر کوئی شخص زمین ہی کو مقدس سمجھ کر اس سے چمٹا رہے اور ہجرت نہ کرے تو عنقریب موت آ کر اسے پسندیدہ زمین سے جدا کر دے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اس کے برعکس ہجرت کرنے والوں کو جنت کے بالاخانوں کی صورتوں میں عمدہ ٹھکانے نصیب ہوں گے، اور پھر اس دنیا میں ہجرت کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ دیار غیر میں کہاں سے ضروریات زندگی میسر ہوں گی۔ جو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو روزی ضروریات زندگی فراہم کر رہا ہے، وہ اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو بھی اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ یہ اصل بات ہے، اصل چیز اللہ کی بندگی ہے۔ وہ اگر ایک جگہ ایک شہر میں مشکل ہو رہی ہو تو انسان ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے۔ آیت 64 کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے، اور اس کو ڈرامے ہی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ کردار ہوتے ہیں، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی چوکیدار ہوتا ہے، تو وہ اصلاً نہیں، حقیقی نہیں ہوتے، وہ کچھ لمحے کے لیے، وہ 3-4 گھنٹے کا جو ڈرامہ اس کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کردار ان سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ یہی میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کسی کو کوئی حیثیت، کوئی کردار، کوئی وجہ یا کوئی چیز دی ہے تو وہ عارضی دی ہے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو وہ واپس لے دی جائے گی۔ آخرت کا فیصلہ تو پھر اس جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو کیسے ادا کیا اس پر ہوگا۔ یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس صورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے مزید راستوں کو کھول دیتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، دین کے راستے پہ چلتے ہیں، ہم مزید نئی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور اس سورہ عنکبوت کی اس آخری آیت پر بڑی تاکیدی اسلوب میں آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی راہ میں مال اور جان جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہ انہی کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔
قرآن حدیث کے مطالعے سے علم تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ایک باطنی بصیرت، نئے نئے مسائل میں حق و باطل کے درمیان تمیز، خلوص و اخلاص اور زیادہ سے زیادہ مال و جان کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق اسی کو ملے گی جو دین کی نصرت اور اقامت کے لیے میدان میں نکل آئے۔ قرآن غلبہ دین کی جدوجہد کے دوران اس جدوجہد کے مختلف تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ ہم یہ جدوجہد کریں گے تو ہمیں ان مسائل کا سامنا ہوگا جن کا قرآن حکیم نے حل پیش کیا ہے۔ اب ہمیں اس کتاب کی عطا کردہ ہدایات کا فہم حاصل ہوگا۔ مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں اس نقطے کی بڑی خوب وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تمام فہم قرآن کی تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح پوری طرح سے آشنا نہیں ہو پاتا جب تک کہ عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ میں اور آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اس کو پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ آ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ ایک مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں۔ یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے۔ اس نے آتے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نہاد انسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر اللہ سے بپھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی اور وقت کے سرداروں کفر اور فسق اور ضلالت سے اس کو لڑوا دیا۔ گھر گھر سے ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کر لائی اور دائی حق کے جھنڈے تلے ان سب کو اکٹھا کیا۔ گوشے گوشے سے ایک فتنہ جو اور فساد پرور کو بھڑکا کر اٹھایا اور حامیان حق سے ان کی جنگ کرائی۔ ایک فرد واحد کی پکار سے اپنا کام شروع کر کے خلافت الہیہ کے قیام تک پورے 23 سال یہی کتاب اس عظیم و شان تحریک کی رہنمائی کرتی رہی، اور حق و باطل کی اس طویل اور جاں گسل کشمکش کے دوران ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اسی نے تخریب اور کے نئے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بنائے۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ سرے سے نزاع کفر و دین اور معرکہ اسلام و جہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا ہمیں اتفاق ہی نہ ہوا ہو، اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں میرے اور آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اسے تو پوری طرح میں اور آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے لے کر اٹھیں، دعوت اللہ کا کام شروع کریں اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اسی طرح قدم اٹھاتے جائیں۔ تب وہ سارے تجربات مجھے اور آپ کو بھی پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پیش آئے تھے۔ اللہم ارزقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الروم، یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور زبردست قدرتوں کا بیان ہے تاکہ لوگ اس کی نعمتوں کا احساس کر کے اس کی پکڑ سے ڈر کر اپنے سیرت اور کردار کی اصلاح کر لیں۔ پہلی 6 آیات میں مسلمانوں کو خوشخبری ہے، اور یہ آیات سن 614 میں اس وقت نازل ہوئی جب ایرانی آتش پرستوں نے رومی اہل کتاب کو فلسطین کی سرزمین میں شکست سے دوچار کیا۔ اس واقعے سے مشرکین مکہ خوش ہوئے اور مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ بھی مشرک تھے، اور اس کے برعکس مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب رومیوں کے ساتھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی کہ عنقریب رومیوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ فتح ایک ایسے روز حاصل ہوگی جس دن مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ خوشخبری 9 سال بعد عین بدر کے دن پوری ہوئی۔ قرآن حکیم کے کتاب الہی ہونے کا یہ ثبوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ فتح ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی فتح دی اور رومیوں کو بھی فتح دی۔ پھر یہ کہ آیات 9 تا 10 میں سرکش قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ اگلی آیات میں احوال آخرت کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا تمہیں بھی زندہ کرے گا،
جیسے مردہ زمین ہوتی ہے اس پر بارش برستی ہے پھر اس سے فصل لہلہانے لگتی ہے، ایسے انسان جب مر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھا کر زندہ کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو بنایا اس کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ دنیا میں بولے جانے والی مختلف بولیاں بھی اللہ کی قدرت اور خداوندی کا حیران کن منظر ہے۔ کائنات میں مختلف رنگوں میں مخلوقات کی تخلیق اللہ کی حسین کاراگری کا نمونہ ہے۔ رات اور دن میں حاصل ہونے والی میٹھی نیند اس کی فرت بخش نشانی ہے۔ دن کا اجالا اور اس میں اپنی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کی سرگرمیاں کرنا یہ اس کی رحمت کا مرہون منت ہے۔ آسمانوں پر چمکنے والی بجلیاں اور ان کو دیکھ کر خوف اور امید کی کیفیات اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس دلاتی ہے۔ آسمانوں سے برستی موسلا دھار بارش اور اس کی حیات بخش نعمت اللہ کی نعمت ہے۔ بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کی نباتات کا پیدا ہونا اس کی قدرت کے عظیم خزانوں کا عکس ہے۔ آسمانوں اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا اس کا کتنا بڑا انعام اور اس کے زبردست ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس کے حکم سے تمام کے تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائے گی۔ اللہ ان آیات پر ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کلام کے ساتھ جڑنے کی۔ پھر اسی صورت کے درمیان میں یہ بتایا گیا کہ انسانوں کا جو غیر متوازن طرز عمل ہے، خود غرضانہ طرز عمل ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑاتی ہوئی اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پھر جب اللہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اپنے خود ساختہ معبودوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے پنڈتوں کو ان کا جو ہے وہ فضل قرار دیتا ہے۔ کیا ان کے پاس اپنے اس شرک کے لیے کوئی دلیل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کل اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ جو لوگ واقعی اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس حقیقت میں معرفت اور ہدایت کا جو ہے وہ سامان ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ جڑنے کا تذکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا مزید تذکرہ ہے، بارش اور اس کی برکات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندے کی بے بسیوں کا تذکرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار کی طرف سے طنز و تنقید کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، ان قریب ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اور جن 3 صورتوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ نبی نہیں ہیں لیکن ان کے نام سے قرآن مجید میں صورتیں آئی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ سورہ لقمان ہے، ایک سورہ مومن ہے اور ایک سورہ مریم ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں سیدنا لقمان کی جو تعلیمات ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیان کیا گیا کہ کیونکہ تم لوگ لقمان کے قصے اور قول اقوال کوٹ کرتے ہو، تو لقمان جو تھے حکیم دانا شخص تھے اور شرک سے پاک زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف بھی کرا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لقمان کی وصیتیں بھی بیان کر دی، اور اس کے دوران والدین کے جو بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرما دی۔ تو اس آیت میں خاص کر جو دوسرا رکوع ہے وہ نہایت اہم ہے، جس میں لقمان کی وصیتوں میں سے پہلی تو یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لقمان کتنے عظیم انسان ہوں گے کہ کسی نبی کی دعوت بھی نہیں پہنچی، نہ کسی نبی کے پیروکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سلیم فطرت دی تھی اس کی بنیاد پر وہ یہ جان چکے تھے کہ صرف بندگی اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ شرک بڑا گناہ ہے، اور اپنے بچوں کو کہا کہ اس سے بچو۔ پھر کہا ہے میرے بیٹو اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں چھپ کر کیا جائے، اللہ اس کو یاتی بھی اللہ لے آئے گا۔ کیوں لے آئے گا؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا باخبر ہے۔ پھر یہ کہ لقمان نے وصیت کی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، برائی سے روکنے پر لوگوں کی طرف سے جو رد عمل سامنے آئے اس کو برداشت کر کے حق کی تبلیغ جاری رکھو، جان لو کہ ایسی استقامت بڑی ہمت کی بات ہے۔ پھر یہ کہ تکبر نہ کرو، یعنی لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کو ظاہر نہ کرو، ایسا بھی نہ ہو کہ تم انہیں حقیر سمجھ کر ان کے سامنے گال پھلائے رکھو اور ان سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرو۔ پھر انسان کی چال تکبر کے اظہار کی ایک علامت ہوتی ہے، لہذا کبھی بھی زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔
میانہ روی اختیار کرو، ظاہری چال میں بھی اور پوری زندگی کی روش میں بھی۔ ظاہری اعتبار سے نہ اکڑ کر چلنا درست ہے، نہ ہی اپنے زہد اور تقوی کے اظہار کے لیے مریضوں کی طرح جھک کر چلنا مناسب ہے۔ اس طرح زندگی کی جملہ فکری اور عملی معاملات میں بھی انتہا پسندی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اپنی آواز کو پست رکھو اور دلیل کے مقابلے میں بلند آواز کے ذریعے سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ وہ لقمان کی وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی، آج یہ ہمارے سامنے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیتے۔ اس سورت کے اندر بھی عظمت باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عظمت کا جو ہے وہ تعارف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آنکھوں کو کھول کر اس زمین و آسمان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔